अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़े मोहब्बत की एपिसोड 44 लेकर हाज़िर हुए हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने काम किया और इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था पोस्ट में कि एपिसोड लेट हो जाएगी, तो कोई इंतज़ार ना करें। जो जाग रहे होंगे वो पढ़ लें, जो सो जाएंगे वो सुबह में पढ़ लेना। लेकिन सब देखिए पढ़ने के बाद रिस्पॉन्स देंगे तो सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर करें, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। 350 लाइक और 130 कमेंट डन करें। आपका एक एक लाइक एक एक कमेंट मेरे लिए इतना ही मायने रखता है जितना आप मेरे लिए मायने रखते हैं, तो प्लीज़ सब लाइक और शेयर करेंगे। आज के एपिसोड भी अच्छा कमेंट भी करेंगे। आज की एपिसोड भी काफ़ी प्यारी है। बेचारा वक्त अपनी नाराज़ बीवी को किस तरह मनाएगा और इसकी बीवी इसे किस किस तरह परेशान करेगी, और इसे जब इसका सच पता चलेगा तब इसका क्या रिएक्शन होगा, वो यकीन करेगा भी या नहीं। जानने के लिए एपिसोड पढ़ें। सब अभी बता दूँ मैं इतना मेहनत से लिखा है, पढ़कर खुद पता करें। चलें जी, पढ़ते हैं नॉवल की जानिब। जनान वहाँ से निकलकर सीधा दारजी और तारे के पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में आते ही इसने दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इसे देखकर इन दोनों के चेहरे खिल उठे। समता बेगम ने इसे देखते ही अपनी बाहें वाह कर दी थी। जनानिन की मोहब्बत पर मुस्कुराती हुई एकदम इनके सीने से लगी थी। आप कैसा है दादी? इनसे अलग होकर इसने इनकी झुर्री ज़दा हाथों को थाम कर जनाने मोहब्बत और खुलूस से पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? इन्होंने पूछा। जी दादी, सब ठीक है। आप कैसे हैं दादी? अब इसने आदर साहब से पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और बताओ इसहा की तबीयत कैसी थी? इन्होंने जनान के दादा के बारे में पूछा। पहले से बेहतर है, इसने कहा। वैसे बेटा आप तो शायद कल आने वाली थी, फिर आज कैसे आ गई? जमदा बेगम ने पूछा। इनके पूछने पर जनान को एकदम बख्तान की सुबह की कॉल याद आ गई। इसका दिल किया कि इन्हें बताए कि वो कल ही आती, लेकिन इनका बेसब्रा पोता इसे आज ही लेने ले आया, और जिस तरह लाया अगर वो इन्हें बता दे तो वो भी यकीन ना करें। बस दादी, खान हमको लेने आ गया था, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। चलो अच्छा किया तुम आ गई, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इन्होंने इसके हाथ को थाम कर अपने लबों से लगाते हुए कहा। हमने भी आपको बहुत याद किया था दादी, और आपको बेदार जी। इसने वाकई सॉरी वाकई इसने इन दोनों को बहुत मिस किया था। फिर जमता बेगम और वो बातें करने लगी। बातें करते हुए इसे उबासियाँ लेते देखकर जमदा बेगम ने इसे कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन वो सफ़ा झट इनकार करती इनकी गोद में सर रख कर लेट गई। वो इसकी इस मासूम अदा पर मुस्कुराई और मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तुम्हारे बाल गीले हो रहे हैं बेटा, तुमने इन्हें ढका हुआ क्यों है? ठंड लग जाएगी, हटाओ अपने दुपट्टे को। इन्होंने कहा तो जनान ने आहिस्ता से अपने सर से दुपट्टे को हटा दिया। कमरे में हीटर और आतिशदान चल रहा था। कमरा काफ़ी गर्म था। ऊपर से जमता बेगम की मसाज करती उंगलियां इसे सुकून पहुंचा रही थी। वो इनकी गोद में सर रखे नींद की वादियों में उतरती गई। जमता बेगम ने
جھک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس پر کمپیوٹر ڈال کر خود بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر بخت خان نے جنان کے نمبر پر کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ مسلسل اسے کال کرتا رہا لیکن جواب نہ دارت۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ شام کو ہی گھر واپس آنے کا تھا۔ وہ جنان سے بات کرنے کے لیے شام تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مسلسل اسے کال کر رہا تھا۔ کیا یہ ابھی تک دادی کے کمرے میں ہے؟ فون بند کر کے اس نے سوچا۔ اسے یہ یاد تھا کہ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تھی تو اپنا فون لے کر نہیں نکلی تھی، لیکن اسے یہ لگا تھا کہ شاید تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں آ گئی ہو۔ لیکن اس کے کال نہ اٹھانے پر اب اسے یہ شک ہوا شاید وہ اپنے کمرے میں نہ آئی ہو، لیکن پھر دماغ میں یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر اس کا فون نہ اٹھا رہی ہو۔ ویسے بھی وہ ضد اور ہٹ دھرم تو ایک نمبر کی تھی۔ اس کا ایک دل آیا کہ دادا کے نمبر پر فون کر کے پوچھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ایسا نہیں کیا اور فون رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ادھر جنان جب سے ہی ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ راکنگ چیئر پر پیر پسارے بیٹھی تھی، جبکہ دادا اور دادی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کالج کی باتیں انہیں بتا رہی تھی۔ اس کی معصوم سی باتیں ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا تھا اور شام کا قہوہ بھی انہی کے ساتھ پیا تھا۔ رات کے 8 کے قریب بج رہے تھے جب بخت خان حویلی میں داخل ہوا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا تھا، لیکن کمرے کی خاموشی بتا رہی تھی کہ جنان کمرے میں نہیں ہے۔ جنان؟ پھر بھی اس نے جنان کو آواز دے کر دیکھا۔ لگتا ہے میڈم اب تک ناراض ہیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر سوچا اور الٹے پیروں کمرے سے نکل گیا۔ اسے پتہ تھا اس کی ناراض بیوی کہاں ہوگی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر کر پیچھے آیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دادا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جب حبیبہ بیگم کے کمرے سے نکلتی انانے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لب بھیجے تھے۔ وہ مغرور شخص دادا کے کمرے کی طرف کیوں جا رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ عورت ان کے کمرے میں تھی اور وہ اس عورت کے پاس جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کی نمی اتری تھی۔ وہ بچپن سے بخت خان کو دل میں بسائے اس کی سنگت کے خواب دیکھتی تھی، لیکن وہ شخص اس کے سامنے کسی اور کا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس سے کتنا دور چلا گیا۔ وہ کتنے فخر سے اپنے دوستوں کو بتا رہی تھی کہ اس کی شادی اس کی کزن سے ہوگی، اس سے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور اس کی ساری دوستیں بھی اس کی بات پر یقین کرتی تھی، کیونکہ وہ سب جانتی تھی کہ وہ پٹھان ہے اور پٹھانوں میں اپنی ذات کے باہر شادی نہیں کی جاتی، اور ان کے تو بالکل نہیں جو نسلی پٹھان ہوں۔ اب بھی اکثر وہ ان سے پوچھ لیا کرتی تھی اور وہ ان کی
बातों से अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, मैं लिखना भूल गई, ये मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं ये कैसी उर्दू है, ये क्या आप लिख रही हैं। तो नस्ली मतलब वो होते हैं जो जिनके नस्ब चलती है, मतलब जो जिनके पास शजरे होते हैं कि हाँ हम इस मतलब जैसे अगर कोई पठान है तो वो पुश्तैनी पठान है, पुश्ते उसकी पठान है। ये यानी लाइक अब तो हर कोई पठान बनने आ जाता है ना, तो जो असली हैं वो बेचारे मतलब वो होकर भी लोग उन पर शक करते हैं। तो नस्ली पठान मतलब जो जिनकी अ, बाप दादा, जिनके परदादा, जिनके फोर फादर्स भी पठान होते हैं, जिनमें मिलावट नहीं होती। ओके, ये मुझे वैसे यहाँ मेंशन करना चाहिए था, खैर कोई नहीं। और वो इनकी बातों पर गोल मोल सॉरी अब भी अक्सर वो इनसे पूछ लिया करती थी, और वो इनकी बातों पर गोल मोल जवाब देकर इन्हें टाल देती थी, और ये भी कोशिश करती थी कि यूसरा के सामने कोई भी इससे इस मौजू पर बात ना करे। बख्त खान की जनान के लिए अपनी बेचैनी देखकर इसका दिल नफरत से भर गया था। इतनी बेचैनी देखकर इसका दिल नफरत से भर गया था। वो पैर पटकते हुए वहाँ से वॉकआउट करके अपने कमरे में दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद करके गुस्से से अपने बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया। इसे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हो रही थी। गुस्से से इस वक्त इसका बुरा हाल था। इसने अपने गिरलिपटी शॉल को उतार कर बेड पर फेंका और इज़्तिराबी हालत में, इज़्तिराबी अंदाज में इधर से उधर टहलने लगी। इसके अब के मंजर के साथ साथ सुबह का मंजर भी इसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। दिल में नफरत और बड़ी लपीटे हुए इसने बेड साइड पर रखा। अपना फ़ोन उठाकर अहमर को फ़ोन मिलाया। कब करोगे वो काम? अहमर के फ़ोन उठाती अन्ना ने गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान पूछा। सही वक्त का इंतज़ार है, अहमर ने कहा। कब आएगा वो सही वक्त? जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, जब वो वक्त को जब वो वक्त को मुझसे छीन लेगी, या फिर तब जब इनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और वक्त हम हमारे सबूत पर यकीन नहीं करेगा। और नफरत से बोली, नहीं, वक्त हमारे हाथ से नहीं निकलेगा, वक्त हमारे हाथ में ही है। बस तुम देखती जाओ मैं क्या करूँगा। और एक बात, हमारे पास ऐसा सबूत है कि बख्त लाला इन सबूतों से नज़र नहीं चुरा पाएंगे। अहमर खबासत से बोला, प्लीज़ अहमर, जो भी करना है जल्दी करो। मैं मज़ीद इस औरत को वक्त के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सोच भी नहीं सकते जब मैं दोनों को साथ देखती हूँ मेरी क्या हालत होती है। अन्ना ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बस थोड़ा सा इंतज़ार। अहमद ने कहा। इसकी बात सुनकर अन्ना ने फ़ोन काट कर बेड पर फेंक दिया और खुद गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गई। यू आर ओनली माइन बख्त आलम यू आर ओनली माइन बख्त आलमगीर खान, ओनली माइन।
وہ جنونی انداز میں بولی۔ بخت خان نے آذر صاحب کے کمرے کے پاس آ کر ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تینوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ جنان اب راکنگ چیئر سے اٹھ کر پھر سے ان کے پہلو میں لیٹی تھی۔ جاؤ بیٹا، جا کر دروازہ کھولو۔ زمدہ بیگم نے اپنے پہلو میں لیٹی جنان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو جنان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ اسے پتا تھا دروازے کے باہر بخت خان ہے۔ بخت خان بے چین سے مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور جنان اتنی ہی سستی سے اٹھ رہی تھی۔ وہ لب بھیجے دروازہ کھولنے کے انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کے سولے پر لٹکنا اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا اور اس کی بیوی اتنا ہی انتظار کراتے ہوئے دروازہ کھول رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ دروازہ کھولتے ہی جنان نے بیزاری سے کہا۔ سامنے بخت خان اپنی وردی میں ملبوس اپنے پورے قد اور بڑے طمطراق کے ساتھ کھڑا تھا۔ کون ہے بیٹا؟ زمدہ بیگم نے پوچھا۔ آذر صاحب اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جنان جو اب جواب دیے بغیر سائیڈ میں ہو گئی۔ اس کے سائیڈ میں ہوتے ہی بخت خان کمرے میں آیا۔ ارے یہ تو میری جان آیا ہے۔ بخت خان کو دیکھ کر انہوں نے محبت سے کہا، کیسی ہیں آپ؟ انہیں سلام کر کے جنان کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے گال کو چومتے ہوئے انہوں نے کہا، میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بخت خان نے جنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بیٹھ کے دوسرے سائیڈ کھڑی ناراض نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھتے ہی وہ ایک دم نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ ہمارا فون کمرے میں ہے، اس نے کہا۔ اس کے دو ٹوک جواب دینے پر اور نظر چرانے پر بخت خان نے اپنا نچلا لب کاٹا تھا۔ وہ عورت اسے نظر انداز کر رہی تھی اور بہت بری طرح کر رہی تھی۔ انا پرست بخت خان کو یہ بات کہاں گوارا تھی کہ اس کی ذات کی کوئی نفی کرے، اسے نظر انداز کرے۔ چلو کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ کام ہے، بخت خان نے کہا تو جنان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ منع کرتی لیکن اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے لگ گئی۔ چلو کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ ہاں بیٹا، اب اپنے کمرے میں جاؤ، شوہر آیا ہے، اس سے کھانے پینے کا پوچھو۔ زمدہ بیگم نے کہا۔ جنان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نہ بھیجنے کی التجا تھی۔ جنان نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نہ بھیجنے کی التجا تھی۔ میری جان، دوپہر سے ہم بوڑھوں کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی ہوں، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے شوہر سے باتیں کرو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دونوں کے درمیان کچھ ناراضگی چل رہی ہے، کیونکہ بخت خان کو دیکھ کر جنان کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کچھ خفا سے سائیڈ میں ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، اور بخت خان بھی اس پر ایک نظر ڈال کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ ہاں بعد میں چلا جائے گا دادی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بھلا کیوں اس پاگل پٹھان کے ساتھ اکیلے کمرے میں جائے گی جو اپنی دادی کی موجودگی میں اپنی آنکھوں سے اسے وارننگ دے رہا ہے؟ وہ اکیلے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور فی الحال تو
وہ بخت خان سے اتنی ناراض تھی کہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بعد میں کیا مطلب میری جان، رات ہو گئی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ گفتگو کی حالت میں انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا پوتا تھکا ماندہ بھی ڈیوٹی سے آیا تھا۔ وہ اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھ کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادی کی بات پر بخت خان فتح مندی سے مسکراتا اب جنان کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ جنان اس سے نظریں چراتی اس سے پہلے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ بخت خان سے پہلے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لینے کا تھا۔ پیچھے وہ کہاں جاتا، رات کو کہاں سوتا، اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی اتنی تیزی پر بخت خان نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا، پھر بیڈ سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک خاموش حویلی میں گونج رہی تھی۔ کمرے سے نکل کر جنان تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر بھی وہ تیز تیز چڑھ رہی تھی۔ بخت خان اس کی ادا پر مسکرایا، کمرے کے پاس جا کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازہ بند ہی کرنے والی تھی جب بخت خان ایک جست میں اس تک پہنچا۔ پہنچتا اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جنان نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو اس سے اتنا دور تھا، پھر کس جادو سے وہ اس کے پاس آ گیا؟ جنان نے حیرانی سے سوچا تھا، لیکن اس کی حیرانی کی پرواہ پر وہ مسکراتا ہوا پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی جنان 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ جتنا وہ تیز تیز چل رہی تھی اتنا تو بخت خان آرام سے چلتا تھا۔ سیڑھیاں بھی وہ دو پھلانگ کر اوپر آیا تھا۔ اندر آ کر بخت خان نے پیر کی ٹھوکر سے ہی دروازہ بند کیا اور اپنا بایاں ہاتھ پیچھے لے جاتے کمرہ لاک کر دیا۔ اس دوران اس کی ایک نظر جنان پر تھی جو منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو ہمارا۔ جنان اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کرانے کی تھک کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ بخت خان اپنی معصوم لیکن حد سے زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی بیوی کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اسے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں بھیجتا دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ جنان اسے جواب دینے کی بجائے اپنا پورا زور لگاتی اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی، لیکن بخت خان اسے مزید مضبوطی سے خود میں پیچھے اس کے بدن کی نرمی اپنے سینے پر محسوس کرتا اسے سرخ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ لگتا ہے صبح سے ابھی تک دادی کے کمرے میں ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا، اب میں ڈیوٹی سے آتے ہی تمہیں اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں دکھتی تو مجھے اپنا کمرہ اپنا نہیں لگتا، لیکن تم ہو کہ میری بات ہی نہیں سنتی۔ اتنی ہٹ دھرم، اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ بخت خان اس کے الجھے سنہرے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسا کر اپنے سینے میں مزید بھیجتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ہم کو نہیں آنا تھا تمہارے کمرے میں، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ بخت خان نے پوچھا۔ کیونکہ تم بہت برا ہے،
تم وہ کرتا ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے، تم ہماری بات نہیں سنتا، جنان نم لہجے میں شکوے سے بولی تھی۔ اس کے شکوے پر بخت خان نے منہ کھولتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالے اپنے روبرو کیا تھا۔ میں کب تمہاری بات نہیں سنتا اور کب وہ کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے؟ بخت خان اپنی سی آنکھیں پھیلائے حیرانی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ خود ناراض ہوئی تھی، وہ خود اس کی بات نہیں سن رہی تھی اور خود ہی اس سے بنا بات کیے کمرے سے گئی تھی، اور تو اور اس کا فون بھی ریسیو نہیں کیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ کتنی آسانی سے اس پر الزام لگا رہی تھی۔ اللہ کیا نمونی بیوی دی ہے مجھے، بخت خان پشتو میں بولا۔ اس کے پشتو میں کچھ کہنے پر جنان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہم کو پشتو میں کیا کہہ رہا ہے؟ جنان نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بخت خان نے نفی میں سر ہلایا۔ بھلا برا کہہ رہا ہے ہم کو؟ وہ ہونٹ نکال کر بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیوں بھلا برا کہوں گا تمہیں؟ بخت خان حیران ہو کر بولا۔ تو پھر گالیاں دے رہے ہو؟ وہ اور ہونٹ نکال کر بولی۔ اس کی بات پر بخت خان کی آنکھ حیرت سے گول ہوئی۔ میں تمہیں گالیاں کیوں دوں گا؟ تم پولیس والا ہے نا، اس لیے۔ جنان نے نئی منطق نکالی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کچھ حیرت سے بولا۔ تم پولیس والا ہے نا، اس لیے پولیس والوں کا تو کام گالی دے بغیر تم پولیس والا ہے نا، اس لیے پولیس والوں کا تو کام گالی دیے بغیر نہیں چلتا۔ تم بھی گالی دیتا ہوگا، اس لیے تم نے ہم کو بھی گالی دیا اور پشتو میں دیا کیونکہ ہم کو پشتو نہیں آتا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ بخت خان جو پہلے ہی اس کی حرکت اور باتوں سے پریشان تھا، اب اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ دباتا ہنوس اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ تم نے کبھی کسی پولیس والے کو گالی دیتے دیکھا ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ ہاں، تپاک سے بولی۔ کہاں پر؟ یہیں پر تم کو ابھی دیکھا نا، تم ہم کو گالی دے رہا تھا، جنان نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بخت خان کی پشتو سے اس کے ساتھی پولیس والے بھی پریشان تھے۔ وہ غصے میں ہوتا تھا تب اس کے منہ سے پشتو نکل جا رہی تھی، ہنسی مذاق میں بھی تب ہنسی مذاق ہوتی تھی تب بھی اس کے منہ سے پشتو نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد جب اس کو سب سوالی نظروں سے دیکھتے تھے تو وہ بیچارہ ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا۔ وہ تو خیر تھی، لیکن یہاں آ کر وہ اب اپنی بیوی کو ٹرانسلیٹ کرنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا یہ سن کر اس کی بیوی اور شدت سے رونے لگے گی اور ناراض ہو جائے گی، اور فی الحال وہ اس کا اور رونا اور اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تو تمہاری بات سنتا ہوں، جو تم کہتے ہو مانتا بھی ہوں۔ بخت خان بےحد پیار سے اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ بخت خان کے نرم انداز پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب اس کی نرمی، اس کے لاڈ کی عادی ہو چکی تھی۔
اس کی نرمی پر جنان کا دل موم ہو گیا۔ ہم کو بہت برا لگا تھا خان، جب تم ہم کو بنا دیکھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ اسے سکتے ہوئے اس سے مزید شکوے کر رہی تھی۔ بخت خان بے حد پیار سے خود سے لگائے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اب کبھی تمہارا دل نہیں ٹوٹے گا، اب میں پہلے ہمیشہ تمہاری سنوں گا، کبھی تمہیں انتظار کی سولی پر نہیں لٹکاؤں گا۔ نرمی سے اس کے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولا، پہلی بار ہمیں خود کا یوں نظر انداز ہونا اچھا نہیں لگا تھا خان۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اب تم ہم کو نظر انداز کرو، ہم کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی بات پر اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتی اپنی ہی کہی جا رہی تھی، چپ ہو جاؤ جنان، کیوں یہ معصوم سے شکوے کر کے میرے دل میں آگ لگا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو میں ابھی اور اسی وقت حد پار کرتا، تمہیں اپنے دسترس میں لے کر تم پر آوارہ بادلوں کی طرح برستا، تمہیں پاگل کر دوں، تمہیں خود میں سماتا ہوا تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دوں، تمہارے نازک سی جان کو ہلکان کر دوں۔ بخت خان اس کی نازک وجود کو سختی سے بیچ شدت پسندی سے بولا تھا۔ اس کی اتنی سخت گرفت میں جنان کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیا چاہتی ہو دوبارہ سے وہی مومنٹ کریٹ کیے جائیں، میں اسی طرح تمہارے قریب آؤں، تم اسی طرح شرماؤ، پھر ہم وہیں سے کنٹینیو کریں؟ پیچھے ہوتے ہوتے بخت خان پیٹ پر گر کر اسے خود پر ہی گراتا ہوا بولا، ہم سے زیادہ فری ہونے کا ضرورت نہیں ہے، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اب ہم تمہارے قریب جب آئے گا جب ہم چاہے گا، لیکن تم نے اپنا وعدہ توڑا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ بخت خان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے مزید خود کے قریب کر لیا۔ تم چور ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹی بھی ہو، بخت خان نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو خود کو چور اور جھوٹی کہے جانے پر جنان حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے ہم کو چور کہا، ہم کو جھوٹی کہا، ہم نے تمہارا کیا چرایا ہے؟ ہم نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ وہ پھر ہونٹ نکال کر بولی، میری اجازت کے بغیر مجھے بنا بتائے میری شال لے کر چلی گئی، یہ چوری نہیں تھی۔ پھر صبح تم نے اپنے قدم میری طرف بڑھائے تھے، تم بھی میری طرح جذبوں کے دریا میں بہہ رہی تھی، لیکن اب جھوٹ بول رہی ہو۔ بخت خان نے کہتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے لبوں میں بھر کے انہیں دانتوں سے کھینچتے ہوئے کہا، تو جنان ایک سسکاری لیتے اس سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ ہم نے کوئی قدم نہیں بڑھایا تھا، وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر کھسیا کر بولی۔ اچھا، تو تم اتنا کیوں روئی تھی؟ کیوں اتنا غصہ کیا تھا؟ بتاؤ مجھے، بخت خان بولا تو وہ نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں رونا اس بات پر آیا تھا کہ میں تمہیں دیکھے بنا چلا گیا تھا، تمہیں ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا، ہے نا؟ بخت خان اس کی کن پٹی میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ
चेहरे के करीब करते इसके गाल पर अपनी बियर्ड सहलाता बता रहा था। जिन्ना नफीम में सर हिलाती इसको झुठला रही थी, हालांकि वो सच कह रहा था और वो सच सुनकर इसे खुद ही शर्म आ रही थी। जनान बख्त खान ने बड़ी जज्बों के आलम में इसका नाम लिया, ऐसे जैसे कह रहा हो अब तो झूठ मत बोलो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। बख्त खान के इतने जज्बे से इसका नाम लेने पर जनान ने इसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझसे चीज़ें छुपानी बहुत मुश्किल है, कहते हुए बख्त खान ने दोबारा इसका चेहरा अपने सीने से उठाया और इसके लबों को फिर से जोर से चूम लिया। हमने तुमसे क्या छुपाया? वो कॉन्फिडेंट होकर बोली। अपना आप छुपा रही हूँ मुझसे, हालांकि जानती हो छुपा नहीं पाओगी, बख्त खान गंभीर लहजे में कहता इसकी उलझी लटक अपनी मजबूत उंगलियों से सुलझाने लगा। इसके अल्फाजों पर जनान के गाल दहक कर लाल हुए थे, जबकि दिल जोर जोर से धड़कता पागल हुआ था। दूर तो दर्द तो नहीं हो रहा? इसकी उलझी जुल्फों को सहलाते हुए बख्त खान ने पूछा। नहीं, इसने आहिस्ता से नफे में सर हिलाया। बख्त खान का इसे यूं ही देखता, इसकी सुनहरी जुल्फों में अपनी उंगलियां फेरता इसके बालों को सुलझा रहा था। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं जनान, ख्याल रखना इन्हें मेरे अलावा कोई ना देखे, ना कोई छुए। इसके बालों की लटों को अपने हाथों में उलझाते बख्त खान ने कहा। तो जनान ने पहले इसे फिर इसके हाथ में अपने बालों को देखा। बख्त खान ने अपने हाथ को अपनी नाक के पास किया और एक लंबा सांस खींचकर इसके बालों से उठती शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। बख्त खान के इस अंदाज पर जनान और शर्म से सुर्ख पड़ी थी। खान इसे फिर से मदहोशी की सरहदों में दाखिल होते देखकर जनान ने धीरे से इसको पुकारा। इसने बड़े मसरूफ से अंदाज में हुनकारा भरा। खाना खाओगे? जनान ने पूछा। इसके लहजे में बख्त खान की मदहोशी का खौफ था। फिलहाल तो तुम्हें खाने का दिल कर रहा है, बख्त खान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तो जनान ने थूक निकलते से देखा। हम खाने का बात कर रहा है, वो बोली। तुमने और सब लोगों ने खा लिया? इसने पूछा। हाँ, इसने जवाब दिया। कैसी बीवी हो, खाने पर शौहर का इंतजार नहीं किया जाता तुमसे? वो कुछ नाराजगी से बोला। हम तुमसे गुस्सा था और गुस्से में हमको भूख ज़्यादा लगता है, फिर हमसे सब्र नहीं होता, वो बड़े क्यूट से अंदाज में बोली। कितनी अनोखी और निराली बीवी है मेरी, इसने फिर पश्तो में कहा। क्या कहा तुमने? और वो इसके सीने से उठते हुए बोली। तुम्हारी तारीफ की है, बख्त खान ने भी उठते हुए कहा। झूठा, अगर तारीफ करनी है तो उर्दू में करो ताकि हमको समझ में भी आए। ये क्या पश्तो में करते हो? अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए इसने कहा। मैं तुम्हें पश्तो सिखा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी उर्दू दुरुस्त करूंगा, क्योंकि तुमने उर्दू की टांग तोड़ रखी है। बख्त खान उठकर हंसते हुए बोला। हमने 12th तक बोर्डिंग में पढ़ा था, वहाँ पर हम सब कश्मीरी में बात करते थे। घर पर आकर उर्दू बोलनी पड़ती थी। कश्मीरी और उर्दू के बीच फंसकर हम इस तरह बोलने लगा। वो कुछ खफा खफा से अंदाज में बोली।
ہائے میرا بچہ بورڈنگ میں پڑھتا تھا، اتنا ظلم کیا گیا تھا تم پر۔ بخت خان اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی کو چٹکی میں بھرتے ہوئے بولا۔ جنان نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ کو ہٹایا۔ کپڑے چینج کر لو، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں وہ بات بتانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ وقت آ گیا۔ وہ کچن میں اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی جب اسے پیچھے سے زر بی بی کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ جی؟ پھر مدھم سی آواز میں کہا، اس کے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں۔ وہ دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود پوچھا، جی؟ اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو یا پھر اچھی بیوی بن چکی ہو؟ اس کے قریب آ کر انہوں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کیسرول میں سے روٹیاں نکال کر مائکرو ویو میں انہیں گرم کرنے رکھ دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے میری بات کا؟ وہ بولی، ہم کو نہیں پتا ہم اچھا بیوی ہیں یا نہیں، لیکن جو ہمارا فرض ہے ہم وہ نبھا رہا ہے۔ سبزی میں چمچ چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، کچھ زیادہ ہی بیویوں والے فرض نبھانے لگی ہو تم۔ انہوں نے کہا۔ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ اور نفرت تھی۔ جنان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے بہت اچھا ہے جو بیوی والے سارے فرض نبھا رہی ہو۔ اچھی بیوی ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ انہوں نے اس کے دیکھنے پر ایک دم بات بدلتے ہوئے کہا۔ جنان جو ان کے انداز پر چونکی تھی، اب ان کے اس طرح بات بدلنے پر مبہم سے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا معصوم ذہن ان کی چالاکیاں سمجھنے سے قاصر تھا۔ چلو تم اس کو کھانا دو، میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے وہ پلٹ کر کچن سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جنان نے جلدی سارا کھانا ٹرے میں رکھا اور خود بھی کچن سے نکل گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تب تک بخت خان چینج کر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنا کوئی میسج پڑھ رہا تھا، اپنے موبائل میں کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ سوری، یہ غلط لکھا گیا، سوری، یہ ہم صحیح کر لیں گے بعد میں۔ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں یہ کام کرنا۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر جنان نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ بخت خان اس کے بیوی والے انداز پر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا صحیح سے بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ کب تک میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا کھاتا رہوں گا؟ کون سا دن آئے گا جب میری بیوی اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا بنا کر کھلائے گی؟ کھانا کھاتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ جنان بنا کچھ کہے اس کی بات پر مسکراتی رہی۔ اس کے سامنے یوں ہی بیٹھی تھی۔ جب بخت خان نے ایک نوالا اس کی طرف بڑھایا، جنان نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بخت خان نے بس اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ جنان نے چپ چاپ اپنا منہ کھولا۔ بخت خان نے اسے نوالا کھلایا، پھر پورے کھانے کے دوران بخت خان بیچ میں اسے بھی کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ سگریٹ پینے کے لیے دان میں چلا گیا۔ جنان سب کچھ رکھ کر جب واپس کمرے میں آئی تو اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر اس کو تھوڑا غصہ ضرور ہوئی، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا
बेकार था। सिगरेट पीकर बख्त खान दोबारा कमरे में आ गया। अब अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तो हम बात कर लें। इसके आते ही जनान ने कहा, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या बात है। वो अपनी बीएड को हाथों से सेट करता हुआ बोला, देखो खान, जो हम तुमको बताने बताने जा रहा है, तुम वो बात बहुत तहम्मुल से सुनेगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत तहम्मुल से इस मामले को हैंडल करेगा। जनान ने बात की तमहीद बांधनी शुरू की। ऐसा क्या बताने वाली हो मुझे जिसको बताने से पहले इतने इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। वक्त खान बोला, तुमने युसरा का रिश्ता करने से पहले एक बार भी अनस लाला के बारे में जानकारी निकाली थी। वो सालों से बाहर रह रहे हैं। एक बार भी तुमने ये जानने की कोशिश किया कि वो कैसा लाइफ स्टाइल जीता है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या बस वो आपका चचा का बेटा है। इसी बात पर आपने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन का रिश्ता इनसे कर दिया। जनान ने पूछा तो बख्त खान ने उलझ कर इसे देखा। जनान, घुमा फिरा कर बातें मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो। बख्त खान ने कहा, ठीक है, हम तुमको साफ साफ ही बताता है, बल्कि दिखाता है। कहते हुए जनान अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना हैंडबैग निकाल कर इसमें से एनवलप एनवलप और वक्त खान निकाल कर एनवलप निकाल कर वक्त खान के सामने कर दिया। वक्त खान ने इसे देखा, फिर इसके हाथ से एनवलप ले लिया। क्या है ये? बख्त खान ने पूछा। तुम खुद देख लो, इसने कहा। तो बख्त खान ने एनवलप खोल कर देखा और इसमें अनस और एक लड़की की तस्वीर देखकर इसने एकदम जनान की तरफ देखा। ये क्या है? वो हैरत से बोला, अनस लाला का सच। जनान ने कहा। बख्त एक के बाद एक वो सारे फोटोज देख रहा था। जैसे जैसे वो फोटोज देख रहा था वैसे वैसे इसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। जनान खामोश खड़ी एकटुक इसके चेहरे को देख रही थी। इसे पता था इसका ये रिएक्शन होगा। सारे फोटोज देखने के बाद इसने फटी फटी आंखों से फिर जनान को देखा। ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आए? इसने पूछा। बोई ने दिए हैं। वो तो खुद तुमको ये फोटोज दिखाने चाहते थे, लेकिन इस बात से कि शायद तुम इनकी बात नहीं मानोगे, इन्होंने हमको तुम्हें ये दिखाने के लिए कहा। जनान ने बताया। इसके पास ये सब कैसे आए? वो कैसे अनस को जानता है? वक्त खान ने पूछा। वो पुलिस वाला था, इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकता था। ये तो हमको नहीं पता, वो मासूमियत से बोली। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सच है? हो सकता है ये तस्वीरें झूठ हो, इसने कहा। जनान ने गहरा सांस भरा और पर्स में से एक पर्ची निकाल कर उसके सामने पढ़ा दी। इस लड़की का नंबर है जो अनस लाला के साथ फोटो में है। जनान ने कहा। तो बख्त खान को और शौक लगा। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी वक्त से हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर अनस लाला इस लड़की में इंटरेस्टेड है तो इन्होंने युसरा से एंगेजमेंट क्यों किया? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं था, वो मना भी कर सकते थे, जनान कह रही थी। और बख्त खान हैरान परेशान सा कभी तस्वीरों को तो कभी इस नंबर को देख रहा था। इसकी बहन की जिंदगी का सवाल था। अगर ये सच हुआ
اس کا مطلب وہ اپنی بہن کی زندگی برباد کر رہا تھا، اس بہن کی جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کو فون کر کے دیکھو، جنان نے کہا تو بخت خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ گھڑی 10 کا حصہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو فون کرنے کے بجائے انس کو فون کیا۔ ہلو، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ کیسے ہو؟ بخت خان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انس نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کل صبح تم مجھے گھر میں ملنے چاہیے۔ بخت خان نے آگے جو کہا اسے سن کر انس شوق رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کل صبح تم مجھے گھر پر ملنے چاہیے، بخت خان نے اپنی بات دہرائی۔ وقت میرا کام ہے، مجھے صبح آفس جانا ہے، میں ایسے کیسے آ سکتا ہوں؟ انس نے کہا۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا سنو۔ صبح تم مجھے گھر پر ملنے چاہیے، اس کے آگے ایک لفظ نہیں۔ اگر تم نہیں آئے تو پھر میں وہاں جاؤں گا۔ بخت خان جس انداز میں بولا، انس کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ، انس نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا۔ یہاں آ کر بتاؤں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور پوری قوت سے اپنے فون کو بیڈ پر پھینک کر بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی نیلی رگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ غصے کی وجہ سے ماتھے کی مخصوص رگ اور کن پٹیوں کی رگیں بھی بھول گئی تھی۔ خان، اس کے غصے سے مکرتی حالت کو دیکھ کر جنان اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خان، بیٹھ جاؤ، اتنا غصہ مت کرو، جنان نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا لیکن غصہ ابھی بھی اتنا ہی تھا۔ خان تم شش، بخت خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک لفظ نہیں، اب ایک لفظ نہیں بولو گی، اس کے غصے سے کہتے ہی اسے وہاں سے اس کے غصے سے کہتے ہی اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے غصے سے کہتے ہی وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جنان اس کے انداز پر خوفزدہ ہوتی اس سے اس طرح دور ہوئی جیسے اس نے کوئی دوسری مخلوق دیکھ لی ہو۔ وہ اس سے دور ہو کر سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بخت خان نے دوبارہ ان فوٹو کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر گرد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، چینل نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔